کہ یہ کیا اب سلسلہ ہے اس وقت سٹیٹس کیا ہے کہ ڈیل کی افواہیں تو بڑی چل رہی تھیں، لیکن ابھی ایک دن بعد تو میرے خیال میں خان صاحب باہر آ رہے ہیں. یہ جو اپنے ہیلتھ کے معاملات جو ان کے ہیں اس کی وجہ سے ظاہر انجیکشن لگنا ہے، تو پہلے انجیکشن اڈیالہ میں تو نہیں لگا تھا. ہاں جی. تو اب کیا چانسز ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کی ہیلتھ کا کوئی بھی ایشو ہوگا تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم ان کو پرائرٹی دیں گے اور ان کو انٹرٹین کیا جائے گا. مینس کہ وہ ہاسپٹل جا کے ہی ہوگا نا یہ پروسیس جو پہلے ہوا تھا؟ جی اگر اس کا ریکوائرمنٹ ہاسپٹل کی ہے تو ہاسپٹل لے کے جائیں گے. اوکے. اور جہاں تک دیکھیں جو ڈیل کی بات ہے، یہ بات بہت اچھالی گئی ہے اور میں ذرا اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ دیکھیں جو ڈیل کی بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب سسٹم کے اندر رہ کے سیاست کریں، اپوزیشن کریں اور وہ اداروں کو ٹارگٹ نہ کریں، وہ باہر جو ہے وہ باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بات نہ کریں. یہ تمام بات کی جاتی ہے. وہ جو ڈیل یہ اس کا جو لے لیتے ہیں وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں باہر آنے کا کہا جا رہا ہے اور ہم نہیں آ رہے. یہ دو مختلف باتیں ہیں. اچھا. ان کی جو ہے وہ خواہش جو ہے وہ جس طرح کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے باہر نکال کے وزیر اعظم بنا دیا جائے. تو یہ دو باتیں جگہیں ریپلیس ہو جائیں، یعنی کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں وہ اور ہم جو ہے ادھر اسی طرح بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مڈیالہ میں چلے جائیں وہ ادھر آ جائیں، اس طرح وہ چاہ رہے ہیں. اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں. تو یہ ہے معاملہ ایکچولی. لیکن میں ایک چیز یہ کہہ رہا تھا کہ اب جو آپ کا تجربہ رہا، یعنی کہ آپ نے صاحبزادوں سے گفتگو کروا دی اور وہاں سے کوئی ایسا کوئی چیز سامنے نہیں آئی. حالانکہ شیر افضل مروت صاحب کہہ کے گئے تھے ہمارے پاس کہ اس سے متعلق بھی کوئی ٹویٹ آ جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں آیا. تو اب کسی سے فیملی سے ملاقات کرانے میں کیا حرج ہے؟ نہیں تو یہ جو ابھی ہم نے بھی کافی سارے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے ہیں جس کے اندر ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹ اور نیشنل اسمبلی کا لگایا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کا علاج کے معاملات اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے وہ کی ہیں جو کہ بڑی اچھی تھی. تو دونوں طرف سے ہی اگر معاملات اچھی طرح چلائے جائیں گے تبھی حالات بہتری کی طرف جائیں گے. مگر اگر کوئی اس بات پہ ضد پہ اڑ جائے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ اور میں نہ وزیر اعظم ہوں تو ملک ختم ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ جب سی بی ایمز اگر ان کی جانب سے کیے گئے ہیں، ٹویٹر ان کا خاموش ہے، کوئی بیان بازی نہیں آ رہی، کوئی سخت سٹیٹمنٹ کسی کی جانب سے بھی کہیں سے بھی نہیں آ رہا اداروں کے خلاف یا شخصیات کے خلاف، تو پھر تو اس چیز کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے. کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سسٹم میں رہ کے کام کریں گے اور کچھ عرصہ کام کریں اور وہ اپوزیشن کریں، کمیٹیز میں آئیں اور جو باتیں میں نے کی ہیں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں تو جو ہے وہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں ذرا افنان صاحب کہ اب اس سچویشن میں یہ اب ایک نئی رہائی فورس کا بھی نام آیا ہے، تو وہ آپ کے خیال میں کتنا بڑا خطرہ ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کچھ پریشانی ہے آپ کو اس فورس کا نام سن کے؟ نہیں دیکھیں ہمیں کوئی پریشانی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب عمران خان صاحب خود باہر تھے اور ساری ان کے پاس وسائل اویلیبل تھے تب بھی وہ حکومت کو جو ہے وہ گرا نہیں سکے. 2013 سے 18 کی ہو یا 2022 کی ہو، تو یہ کوئی اور اس کا آپ کو یاد ہے کووڈ میں انہوں نے ایک بنائی تھی اپنی فورس، پتہ نہیں اس کا کوئی شیرو فورس تھی اس طرح کوئی نام تھا اس کا. تو وہ اس طرح کی فورس ٹائیگر فورس بنائی تھی. تو وہ اس طرح کی یہ فورس جو ہے یہ فاسسٹ مائنڈ سیٹ کی نشاندہی ہے. یہ آپ کو فورس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کو پولیٹیکل ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں کی اگر آپ نے ایجیٹیٹ کرنا ہو. ٹھیک ہے. یہ جو فورس ہے یہ تو بیسیکلی آپ چاہتے ہیں کہ آپ طاقت کے ذریعے جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ پورے کریں. تو یہ ایک بدقسمتی ہے. جہاں تک انہوں نے بات کی اس کی جہاز کی، تو دیکھیں بات جو ہے اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش نہیں کرنا چاہیے. وہ کوئی جہاز جو ہے وہ جہاز حکومت پنجاب کا ہے، وہ کوئی مسلم لیگ نون کا جہاز نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں. نہیں لیکن وہ جہاز یوز تو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کرنا ہے. میری گزارش سن لیں، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ ہیلی کاپٹر کو شٹل سروس کے طور پہ یوز کرتے تھے ادھر اسلام آباد میں. یہ 55 روپے کلومیٹر، آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب کی بڑے مشہور ایک کتنا خرچہ ہے جی 55 روپے پر کلومیٹر. تو بھئی آپ اس وقت سوچتے، اس وقت تو آپ کو جب آپ خود شٹل کے طور پہ یوز کر رہے تھے، ایون آپ اپنا کتا بھی اس کے اندر لے کے جاتے رہے ہیں، تو تب تو ٹھیک تھا. ابھی آپ جو ہے آپ کو ایک حکومت پنجاب نے، سن لیں میری بات، حکومت پنجاب نے جو جہاز خریدا ہے اس سے پچھلا جہاز 25 سال پرانا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. وہ جہاز جو ہے اس کی مینٹیننس زیادہ تھی اور سیفٹی کا بھی. وہ جہاز کون سا تھا؟ وہ سیسنا ہوگا پروبیبلی. سیسنا نہیں تھا، وہ ہے کوئی اسی طرح کا ہی مگر پرانا ہے، پرانا ماڈل. اچھا لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے بسنت کا اتنا زبردست ایونٹ کروایا، آپ نے کریڈٹ لیا، اس کے بعد جا کے آپ 11 ارب روپے کے جہاز جو گلف اسٹریم کا جو کہ بزنس ٹائکنز یوز کرتے ہیں، یعنی کہ بڑے ہائی اینڈ ایک ایئر کرافٹ ہے، کوئی عام ایئر کرافٹ نہیں ہے، اس کو یوز کرنا اور اس کے اوپر جبکہ اس کے برعکس آپ کم قیمت کا، ایک جانب ہم جاتے ہیں IMF کے پاس کہ جی آپ ہمیں قرضہ دیں، ہماری معاشی حالت جو ہے وہ بہتر کریں، دوسری جانب آپ اس طرح سے جہاز لیتے ہیں. آپٹکس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 5300 ارب روپے کا بجٹ ہے پنجاب کا.
ابھی 40 ارب روپے ہم نے صرف رمضان پروگرام میں عوام میں تقسیم کیے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو 10 ارب روپے کا جہاز ہے یہ اس لیے لیا گیا ہے کہ اس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ اور کابینہ جو ہے انہوں نے جانا ہوتا ہے آفیشیل ٹرپس پہ, یا کوئی آفیشیل ڈگنیٹری آتا ہے اس کو آپ نے اس کو بلانا ہے اسلام آباد سے یا کراچی سے یا کہیں سے بھی, تو آپ نے جہاز بھیجتے ہیں. تو آپ کو جہاز کوئی نیا 0 میٹر جہاز بھی نہیں لیا, یہ بھی 7 سال پرانا ہے. تبھی تو 11 ارب کا ہے, اور یہ ورنہ تو اس سے زیادہ کا ہونا تھا. اور یہ بات سامنے رکھ کے کیا گیا کہ اس کا کم سے کم اثر جو ہے وہ پنجاب کے بجٹ کے اوپر ہو, لیکن یہ کوئی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے, یہ تو جو بھی حکومت پنجاب میں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا, شٹل اس کو بنا دیا, اس وقت 55 روپے کلومیٹر, فواد صاحب کا آئی تھنک اسٹیٹمنٹ تھا, یہ کس کا تھا, سب نے کرٹیسائز کیا نا. لیکن اب عظمہ بخاری آ کے اگر کہیں گی کہ جی ہم نے تو اسی لیے جہاز لے لیا کہ یہ پنجاب ایئر آنی ہے, تو ہم نے کہا پہلے سے لے لیں. اب کون سا ایسے کارپوریٹ جیٹ یا کون سے ایسے بزنس جیٹ جو کہ اتنا ہائی اینڈ جیٹ ہو, جس کے اندر شاور بھی ہو, جس کے اندر ڈائننگ ٹیبلز بھی ہو, جس کے اندر باقی سارا سلسلہ ہو, وہ عوام کو لانے لے جانے کے لیے وہ تو داڑھی سے مونچھیں بڑھ جائیں گی. تو اس طرح کے سٹیٹمنٹس بھی تو نہیں آنے چاہیے پھر. نہیں, یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کی کلیریفیکیشن عظمہ صاحبہ دے سکتی ہیں, لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں نے آپ کو ایگزیکٹلی بتا دی ہے کہ یہ حکومت پنجاب کا پلین ہے اور یہ ریپلیس کیا گیا ایک 25 سال پرانے پلین کے ساتھ. اس کے علاوہ پاکستان میں تقریباً تمام حکومتوں کے پاس جہاز بھی موجود ہے اور ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے صوبائی. تو یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی پرٹیکولر PMLN نے یا پنجاب میں یہ والا کام ہوا ہو. اس کو شاہانہ اس چیز کے اندر نہیں رکھنا چاہیے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ڈگنیٹریز آتے ہیں باہر سے, آپ نے ان کو بھی انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. کبھی کوئی رحیم یار خان آتا ہے, کبھی کوئی لاہور آتا ہے, کبھی کوئی آپ نے ان کے ساتھ بھی کرنا ہوتا ہے. یہ ہے کہ اچھا یہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ یور گورنمنٹ. ایک IMF کا کوئی وفد آیا تھا, اس سے متعلق یہ کوٹ کیا گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ان لوگوں کے ماشاءاللہ جو وفد آتے ہیں تو ان کی حالت اور ان کی حیت اور ان کے طریقہ کار اور ان کو جس طریقے سے وہ ٹریول کرتے ہیں دیٹس ویری لیوش. اور پھر ہم ایک ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری جا کے ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, تو وہ پھر ایک تھوڑا سا چیزیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں. عدنان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی سچویشن ہے, پارٹی میں رہائی فورس ہے, اعلان پہلے کر دیا لیکن پس پردہ کچھ بھی نہیں, آپ کو لگتا ہے کسی طرز پر ایک امپریشن ہے کہ کیا یہ بانی کی رہائی کے لیے سنجیدہ کسی بھی اعتبار سے نظر آتے ہیں, بھلے وہ سیاسی جدوجہد کا معاملہ ہو یا ویسے کوئی ایفرٹ کرنا ہو؟ دیکھیں یہ جو فورس بنانا ہے یہ تو دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا کام ہے, کیونکہ جس پارٹی کی ہسٹری میں 9 مئی اور 26 نومبر آلریڈی ہو, پھر وہ فورس بنائے اور وہ رہائی فورس رکھے اس کا نام, تو اس سے آپ ایسے. لیکن وہ کہہ چکے ہیں نا کہ ذوالفقار فورس طرز کی ہم کوئی نہیں بنا رہے, یہ بڑی پرامن ہوگی, حالانکہ ابھی اس کے ٹی آرز کا نہیں پتا. ٹی آرز کا تو ہمیں نہیں پتا, اور ظاہر ہسٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ماضی میں کرتے رہے ہیں. اگر یہ اس طرح کا کوئی کام کرنے کی ان کی خواہش ہے تو وہ پھر افسوسناک ہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کو چاہیے کہ وہ سسٹم میں رہ کے معاملات کو لے کے آگے چلے, اور یہ جو آؤٹ آف دا سسٹم یا آؤٹ آف کانسٹیٹیوشن جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ کریں. جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ جہاز کی, تو وہ تو میں نے اب آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ خالی پنجاب کے پاس جہاز نہیں ہے, اور بھی صوبوں کے پاس ہے. آپ اور بھی اس کو چیک کر لیں بے شک, اور خیر پختونخوا کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے اور بھی چیزیں. تو یہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کر دی ہے, اور جتنی خدمت مسلم لیگ نون نے پنجاب کی عوام کی ہے کسی نے نہیں کیا, اور اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے. آج ہمارے ان شہروں میں آ کے دوسرے صوبوں کے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, وہ کام پنجاب میں ہوا. سر وقت چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ بار بار جو ماضی کی بات کی جاتی ہے نا, ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ, تو کیا یہ سپریم کورٹ پہ حملہ تو ہم نے تو نہیں کیا تھا, یہ تو مسلم لیگ نون. چلیں سر آئی گاٹ یو. یہ باتیں بھول رہے ہیں. جنرل مشرف کا طیارہ ہم نے تو نہیں واپس بھیجا تھا, مسلم لیگ نون نہیں بھیجا. چلیں ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ. یہ کہ یہ چیزیں آپ کر چکے ہیں پہلے.